لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. آج کا ہمارا سبق انشاءاللہ سورۃ الدہر، سورۃ نمبر 76، آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آیت میں کافروں کی سزا کا ذکر کیا، وہ آیت نمبر 4 ہے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں جن سے باندھ کر انہیں گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، اغلال اور ان کے گلے میں طوق ہوں گے، وسعیرا اور ان کے لیے آگ ہوگی۔ صرف اس آیت میں کافروں کا ذکر کیا، اس کے بعد پھر نیکوکاروں کا ذکر ہے، مومنوں کا ذکر ہے، اور ابھی تک چل رہا ہے، اس لیے کہ اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے، ان کا ذکر کے وعدوں پہ یقین ہو اور ہم بھلائی کا راستہ اختیار کریں، ایمان کا راستہ اختیار کریں، اور ان انعامات کو جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے رکھے ہیں ہم اللہ سے وہ وصول کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے مومن بندوں کی انعامات کا ذکر کر رہا ہے، اور ابھی آگے بھی چل رہا ہے۔ وہ بندے نیکیاں کرتے ہیں کسی پر احسان جتلانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا، آج کا ہمارا سبق کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، اس دن کی ہولناکیوں سے جس دن چہرے تیوریوں والے، بگڑے ہوئے، خوف زدہ، ہولناکیوں سے رنگ متغیر ہوئے ہوں گے، اس دن سے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ اس لیے
اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں۔ نتیجہ اس اللہ سے ڈرنے کا اور اس دن سے ڈرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فوقاہم اللہ، بس اللہ سبحانہ وتعالی اس دن کے عذاب سے ان کو بچا لے گا۔ فوقا اس دن کی ہولناکیاں ہیں۔ فوقاہم اللہ شر ذلك اليوم وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، نہ صرف یہ کہ ان کو عذاب سے بچائے گا اس دن کے، بلکہ انہیں عطا کرے گا، انہیں ملیں گے سرور، خوشیاں، اور نظرہ کیا ہے؟ نظرہ وہ رونق ہے جو انسان خوشی کی وجہ سے اس کے چہرے پہ آ جاتی ہے، وہ نور ہے چہروں کے اوپر۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اللہ نے اس کو ایک اور جگہ پہ بیان کیا کہ اس دن چہرے چمک رہے ہوں گے، خوشیوں سے دمک رہے ہوں گے۔ تو نہ صرف یہ کہ ان کو اس عذاب سے بچائے گا، اس کے دن کے شر سے بچائے گا جس دن چہرے کیسے ہوں گے؟ عبوسا قمطریرا، یہ کافروں کے ہیں، لیکن مومنوں کو کیسے ہوں گے؟ نظرۃ وسرورا، چمکتے ہوئے دمکتے۔ تو یہ چمک دمک یہ خوشی کی وجہ سے ہوگی۔ نعم، وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو عطا کرے گا اس عبوس اور قمطریر جو کہ ذکر ہوا پچھلی آیت میں، وہ کافروں کے لیے ہے، اور نظرہ چہروں کے اوپر رونق اور سرور اور خوشیاں یہ مومنوں کے لیے ہیں۔ نظرہ جو ہے یہ چہرے پہ ہوگا، رونق چہرے پہ، سرور دل میں، دلوں میں سرور، چہرے پہ رونق، اللہ تعالیٰ فرمائے۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مل جائیں گی۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، یہ جزا جو ان کو ملی، یہ چہروں کی رونقیں اور دل کے سرور جو ان کے عطا ہوئے، یہ ان کے صبر کی وجہ سے تھا کہ دنیا میں انہوں نے صبر کیا۔ اللہ نے جو ان پر عائد کی تھی پابندیاں، صبر کے ساتھ ان پابندیوں کو، ان کا خیال رکھا، ان حدود کا خیال رکھا۔ اللہ نے جو ان کے اوپر اللہ کی راہ میں آنے والی جو تکلیفیں تھیں ان پہ صبر کیا، تو یہ ساری کی ساری جو جزا ان کو ملی یہ ان کی اس صبر کی وجہ سے ہے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، جزا کیا ہے اس کا ذکر آگے ہے۔ جنتاً، باغات ہیں، وحریرا، اور ریشمی لباس ہے۔ جنتاً وحریرا، متکئین فیہا، اس جنت میں، ان باغات میں، متکئین، ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، علی الارائک، اپنے صوفوں پر، اپنے کرسیوں پر، اپنے بیڈ کے اوپر، اپنے عرش جو اللہ تعالیٰ ان کے بنائے گا، جیسے بادشاہوں کے تخت ہوتے ہیں، ان تخت پوشوں کے اوپر بیٹھے، تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اس جنت میں وہ نہ تو ان کو دھوپ نظر آئے گی، دھوپ نہیں ہوگی، سورج نہیں ہوگا، نہ تپش ہوگی کہ گرمی محسوس کریں۔ لا يرون فیہا شمسا، شمس سورج ہے، سورج کے متعلقہ جو چیزیں ہیں وہ گرمائش ہے، وہ دھوپ ہے۔ ولا زمہریرا، اور نہ ہی اس کے برعکس جاڑے کی سردی، نہ ٹھنڈ ہوگی نہ گرمی ہوگی۔ لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، تو موسم وہاں پہ اعتدال کا ہوگا، دینے والی چیز وہاں پہ نہیں ہوگی۔ جنت میں سکون ہی سکون ہے۔
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا. اور وہاں کے جو باغات ہیں اور وہاں کے جو پھل ہیں، وہاں کے جو درخت ہیں، ان کی اب تعریف ہے. ودانیہ کہ وہ ان کے قریب ہوں گے. ودانیۃ علیہم ظلالها ان کا سایہ ان کے قریب ہوگا. وذللت قطوفها تذلیلا اور ان کی شاخیں ان کے قریب کر دی جائیں گی. جب بھی کوئی جنتی خواہش کرے گا کسی کوئی پھل کو کھانے کی، جہاں بیٹھا ہے وہیں آ جائے گا، وہ شاخ سمیت اس کی طرف لپک آئے گا کہ اس میں سے جو چاہتا ہے لے لے. وذللت قطوفها تذلیلا بیٹھا ہے تب، لیٹا ہے تب، جہاں بھی ہے جنت میں، دل میں خواہش آئی کسی پھل کی، فوراً وہ شاخ اس کے سامنے حاضر ہو جائے. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ اور ان کے ارد گرد چکر لگا رہے ہوں گے، پھر رہے ہوں گے. بِآنِيَةٍ برتنوں کے ساتھ، مِّن فِضَّةٍ وہ برتن چاندی سے ہیں، چاندی کے بنے ہوئے برتن. وَأَكْوَابٍ اور کپ، کانت قواریر شیشے کے، شیشے کے کپ اور چاندی کے گلاس. آس پاس جنتیوں کے پھر رہے ہوں گے کہ جس کا جو دل چاہتا ہے اس میں سے لے، جس میں مختلف انواع کی شراب ہوگی، شراب طہور. قواریر من فضة قدروها تقدیرا. قواریر من فضة جو چاندی کے ہیں نا، وہ بھی شیشے کی طرح چمک رہے ہوں گے. قواریر من فضة وہ جو چاندی کے ہیں وہ بھی شیشے کی چاندی ہوگی. شیشے میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا صفت بیان فرمائی ہے ان برتنوں کی، کیسے چمک دمک ہوگی اور کتنے قیمتی ہوں گی، جو اللہ نے اسپیشل میزبانی کے لیے جنتیوں کو پیش کرنے کے لیے جو کپ بنائے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ صفت بیان کر رہا ہے. قواریر من فضة قدروها تقدیرا اور ان کے اندر جو شراب ڈالی گئی ہے وہ خاص مقدار سے ڈالی گئی ہے، خاص مقدار سے. یہ بھی سلیقہ ہوتا ہے مہمان نوازی کا کہ گلاس کو کتنا بھر کے دینا ہے، کس طرح پیش کرنا ہے. تو جنت میں مہمانوں کو دسترخوانوں پہ پیش نہیں کیا جائے گا، دسترخوان مہمانوں پہ پیش کیے جائیں گے. تو اس میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سلیقہ بھی بتا دیا، اس میں رمز ہے. اگر کوئی سمجھنا چاہے، یہ نہیں کہ ادھر گلاس رکھو، جاؤ جی اتنا جا کے پانی پی لو، اٹھا کے ان کے سامنے پیش کرنا. اور اس کے لیے بھی اپنے گھر کے جو خدمت گار ہیں یا اپنے بچے ہیں ان کو مہمان کی خدمت پہ لگانا تاکہ ان کے اندر بھی سلیقہ ہے. تو جنت میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بچے جو ولدان ہیں، خوبصورت بچے، ان کی بھی آگے صفت آئے گی کہ وہ کس طرح کے ہیں. قواریر من فضة قدروها تقدیرا وہ گلاس بھی چاندی کے ہیں، چاندی کے شیشے اور چاندی کے ہیں، شیشوں کی طرح چمک رہے ہیں، اور ان کو بھی خاص مقدار سے اس میں شراب طہورہ ڈالی گئی ہے. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. وَيُسْقَوْنَ پلائے جائیں گے، فیہا اس جنت میں، کاسن گلاس، کانا مزاجها زنجبیلا اس کا جو مزاج ہے وہ زنجبیل کا ہوگا. زنجبیل جنجر کو کہتے ہیں، سونف کو، اور عربوں میں یہ مرغوب قہوہ ہے، اپنے قہوے میں وہ سونٹ یہ جو ہے نا یہ ڈالتے ہیں. عینا فیہا تسمی سلسبیلا پھوٹتا ہوا چشمہ جنت کا، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام سلسبیل رکھا ہے. اس کے یہ اس چشمے کے
یعنی صفت ہے جو اس طرح بہ رہا ہے، جو اس طرح اچھل رہا ہے، وہ پینے میں بہت مزیدار ہے. عینا فیہا تسمی سلسبیلا، جو پانی بہت ہی مزے کا ہو اور پینے میں انسان بہت لذت محسوس کرے، اس پانی کو سلسبیل کہتے ہیں عربی میں. اس لیے سلاسہ اس کی غایت ہے کہ وہ آسانی سے اور پینے میں بہت ہی مزیدار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس نہر کا نام، اس چشمے کا نام رکھا ہے سلسبیل. عیناً فیہا تسمی سلسبیلا، اس جنت میں چشمہ ہے جس کا نام رکھا گیا ہے سلسبیل. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور جنتیوں کے اوپر پھیرے لگا رہے ہوں گے، یعنی ان کی ارد گرد گھوم رہے ہوں گے. ولدان مخلدون، ہمیشہ رہنے والے لڑکے. ولدان لڑکے، یعنی جس طرح جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے، وہ لڑکے بھی وہاں ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اور ایک معنی یہ ہے ولدان مخلدون کہ وہ لڑکے لڑکے ہی رہیں گے. یہ نہیں کہ وہ جنت میں کوئی 500 سال ہو گئے وہاں تو ہمیشہ کے لیے نا، تو اس کے بعد وہ بڑے ہونا شروع ہو جائیں گے. وہ بچے جو ہیں وہ بچے ہی رہیں گے. جنتی جوان ہیں، جوان ہی رہیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اس میں حق ہوتا تھا ہنسانے کے لیے، یا اپنے مداعبت کہتے ہیں عربی میں، دل لگی کے لیے. یہ ایک عورت آئی کہنے لگی اللہ کے رسول میرے لیے دعا کرے کیجیے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. تو آپ نے فرمایا بوڑھی عورت تو جنت میں داخل ہی نہیں ہوگی، کوئی بوڑھی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی. تو وہ رونا شروع ہوگی کہ میں بوڑھی ہوں. پھر آپ نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہوگی لیکن جوان ہوگا، بوڑھی نہیں. کوئی بوڑھی جنت میں داخل نہیں ہوگی، نہ کوئی بوڑھا جنت میں داخل ہوگا، سب جوان ہوں گے انشاءاللہ. تو ہمیشہ کی جوانیاں، تو وہ بچے جو لڑکے ہیں جو خدمتگار، وہ ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان کے گرد ہمیشہ لڑکے ہی رہنے والے لڑکے ان کے گرد گھوم رہے ہوں گے ان کی خدمت کے لیے. اچھا وہ لڑکے بھی کیسے ہیں؟ اِذَا رَأَيْتَهُمْ، اگر آپ ان کو دیکھیں، حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، وہ لڑکے ایسے ہیں، ایسے لگتے ہیں جیسے موتی ہیں بکھرے ہوئے. یہ ان کا حسن و جمال. جنت میں ہر طرف جمال ہی جمال ہے. وہ لڑکے خدمتگار بھی موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے. ایک تو ان کی تعداد اس طرح بتائی کہ اتنے خدمتگار ہوں گے، موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے، ان کا حسن و جمال ہوگا، موتیوں کی طرح چمک رہے ہوں گے. تو جب ان کے خدمتگار اتنے خوبصورت ہوں گے تو اللہ جنتی کو کتنا خوبصورت بنائے گا. جو ہو رہے ہیں وہ ملنے والی وہ کتنی خوبصورت ہوں گی، لیکن جو ان کے مالک ہیں وہ ان سے زیادہ خوبصورت ہوں گے. جی. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، جب آپ انہیں دیکھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ یہ موتی ہیں بکھرے ہوئے. منصور بکھرے ہوئے، اسی سے لفظ نثر ہے جو انسان بکھیرتا ہے کاغذ پہ. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، اور جب آپ دیکھیں گے، ثَمَّ رَأَيْتَ پھر دیکھیں گے، نَعِيمًا نعمتیں ہی نعمتیں. جدھر آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے آپ کو اللہ کی نعمتیں ہی نظر آئیں گی. جدھر بھی جنت میں دیکھیں گے آپ کے حسین ہوگا. رأیت نعیما، یہ وصف ہے جنت کا، نعمتیں ہی نعمتیں نظر آئیں گی. وملکا کبیرا، ایسی بڑی بادشاہت ملے گی، بہت بڑی. ہر بندہ بادشاہ ہوگا اپنی جنت میں. ملکن کبیرہ، جس پیمانے سے جس کو ناپا نہیں جا سکتا، اتنی بڑی ملک ملے گا،
اتنی بڑی سلطنت مل جائے گی جنت کی جی وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نعیماً وملکاً کبیرا، جب دیکھیں گے جدھر دیکھیں گے نعمتیں ہی نعمتیں اور بہت بڑی سلطنت وملکاً کبیرا عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا عالیہم ثیاب سندس، اب ان کے لباس جو جنتیوں کے ہیں وہ ریشم کے ہیں. اب جو ریشم کے لباس ہیں اس میں کچھ سندس کے ہیں کچھ استبرق کے ہیں. اب جو سندس ہے وہ ہے ریشم ایسا جو باریک ہے، یعنی ایسی سلک جو بہت ہی ملائم اور نرم اور باریک ہو، وہ ہے سندس. وہ استبرق جو ہے وہ بھی لباس ہے، وہ بھی ریشم ہے، لیکن وہ ایسا ریشم ہے جس میں موٹائی زیادہ ہے، جو موٹا ہے، جو دیباج قسم کا ہے. تو یہ تو جو کپڑے کے ماہر لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ جو باریک سلکی کپڑا ہے اس کی کیا شان ہے، اور جو موٹا سلکی کپڑا ہے اس کا کیا شان ہے. ریشم کے لباس ہوں گے سندس کے اور استبرق کے. لباسوں کی اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہا ہے خضر و استبرق، سندس خضر و استبرق، اور اس میں سبزی ہوگی کلر. اب ہم سبز رنگ جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو وہ شمار نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے اندر کتنے شیڈ ہوتے ہیں. سبز رنگ کے اندر کتنے شیڈ ہیں. آپ درخت کے پتوں کو دیکھیں، ہم سب کو سبز کہتے ہیں لیکن ایک سبز پتا دوسرے سبز پتے سے نہیں ملتا. تو اس طرح وہ جو ریشمی لباس ہوں گے وہ اس طرح کی ان میں سبزی ہوگی کہ ہر شیڈ دوسرے سے مختلف ہوگا. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور ان کو زیور پہنائے جائیں گے. ہیں جی زیور چاندی میں سے، چاندی کے چوڑیاں ہوں گی من فضة چاندی کی. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب ان کو پلائے گا شراب طہورا. إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، یہ ہے تمہارے لیے جزا. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور جو تم کوشش کرتے تھے نا دنیا کی یہ اس کی جزا ہے. اللہ شکور ہے، اللہ سبحانہ و تعالی شکور ہے. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اس میں چاندی کے بھی ہیں، اس میں سونے کے بھی کڑے ہیں، اور وہ کنگن پہنائے جائیں گے اس میں. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کو کھانے کھلائے جائیں گے اور ان کو شراب طہورا پلائی جائے گی. اور ان سے ان کے بطن کے اندر جتنا بھی کھائیں گے کہیں کوئی کسی قسم کا کوئی مروڑ نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور ان کا جو پسینہ جو آئے گا ان کے بدن سے کھانے کے بعد جو ڈکار بھی آئے گا اس کی بھی خوشبو ایسی ہوگی جیسے کستوری ہوتی ہے. جو پسینہ اگر آئے گا تو اس کی بھی خوشبو ایسی ہوگی جیسے کہ وہ کستوری ہے. تو بول و براز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہاں پہ. کوئی بول و براز کوئی گندگی کی کوئی چیز نہیں ہوگی. اس طرح وہ سارا ہضم ہو جائے گا. جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ سارے کا سارا کس لیے ہے؟ مشکورا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کو جو قبول کرتا ہے، ان کی اطاعت کو جو قبول کرتا ہے، جل ثناؤہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بیان کی. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، جو تمہارے کام تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ بدلہ دیا ہے. اللہ شکور ہے. شکور صیغہ مبالغہ ہے، علی وزن فعول، بہت ہی زیادہ شکر گزار. عمل تو تھوڑا سا تھا
اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اجر دے دیا اس کا، اس لیے فرمایا کان سعیکم مشکورا۔ اللہ ہمیں دنیا میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، اور یہ نعمتیں جن کا ذکر سورۃ دہر میں ہوا اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر کوئی لفظ